ورونگل کے نرسامپٹ روڈ پر واقع مرکزی جامعہ مسجد اہل حدیث میں منعقدہ 10 روزہ اسلامی سمر کیمپ اپنے کامیاب اختتام کو پہنچا، جسے مقامی عوام اور سرپرستوں کی جانب سے بے حد سراہا گیا۔ اس تربیتی کیمپ کا انعقاد مسجد کے صدر محمد عبدالنجیب کی نگرانی میں انتظامیہ کمیٹی نے کیا، جس کا بنیادی مقصد نئی نسل کو دینی شعور سے آراستہ کرنا اور انہیں اسلامی تعلیمات کے قریب لانا تھا۔ کیمپ کے دوران بچوں کو قرآن کریم کی تلاوت، منتخب سورتوں کی یادداشت، احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، نماز کے عملی طریقے اور روزمرہ زندگی میں اسلامی آداب و اخلاق کی جامع تربیت دی گئی۔ اس کے ساتھ ساتھ بچوں میں نظم و ضبط، باہمی احترام اور مثبت طرز فکر کو بھی فروغ دیا گیا تاکہ وہ ایک باکردار اور ذمہ دار شہری بن سکیں۔ کیمپ میں شریک 120 سے زائد طلباء و طالبات نے بھرپور دلچسپی کے ساتھ تمام سرگرمیوں میں حصہ لیا، جبکہ اساتذہ نے نہایت محنت، لگن اور خلوص کے ساتھ تعلیم و تربیت کے فرائض انجام دیے۔ امام و خطیب جامعہ مسجد اہل حدیث تہذیب مبارک پوری انور کی نگرانی میں کیمپ کے انتظامات نہایت منظم اور مؤثر رہے، جس کے باعث والدین نے بھی اطمینان کا اظہار کیا۔ اختتامی تقریب میں تمام بچوں کو انعامات اور اسناد سرٹیفکیٹ سے نوازا گیا، جس سے ان کے حوصلے مزید بلند ہوئے۔ اس موقع پر انتظامیہ کمیٹی کے اراکین محمد عبدالقہار، محمد عبدالجبار، محمد عبدالمجیب، احمد ظہیر، محمد عبدالمجید اور محمد سعید اور محمد طیب، محمد سبحان اور محمد ادریس سمیت دیگر ذمہ داران بھی موجود رہے۔ مقررین نے اپنے خطاب میں کہا کہ ایسے دینی و تربیتی کیمپ موجودہ دور کی اہم ضرورت ہے، جو بچوں کو برائیوں سے دور رکھ کر ایک صالح اور با اخلاق معاشرہ تشکیل دینے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ انہوں نے اس عزم کا اظہار کیا کہ مستقبل میں بھی اس نوعیت کے پروگرامز کا انعقاد جاری رکھا جائے گا تاکہ زیادہ سے زیادہ بچوں کو اس سے فائدہ پہنچ سکے۔ مرکزی جامع مسجد اہل حدیث کے زیر اہتمام ہونے والا سمر اسلامک تربیتی کیمپ 2026 اپنی تمام تر رہنائیوں اور دلکش مناظر اور روح پرور مناظر اور بچوں کی کلکاریاں، شرارتوں اور اسی طریقے سے ان کے دین سیکھنے کا شوق اور جذبے کے ساتھ اپنا 10 روزہ سفر آج اس نے پورا کیا اور آج ایک حسین اختتام ہوا۔ اس حسین اختتام پر بچوں کی کامیابی کو سراہا گیا، ان کو انعامات کی شکل میں خراج تحسین پیش کی گئی۔ اس 10 روزہ سفر کے اندر 10 روزہ اسلامی کیمپ کے اندر شرکت کرنے والے بچے اور بچیاں اور اسی طریقے سے بڑی عمر کی خواتین اور اسی طریقے سے نوجوان بچوں نے جو کہ اس کے اندر شرکت فرمائی، اور تقریباً ان کی تعداد بچے، بچیاں اور بڑی خواتین کی 120 سے زائد جو ہے کہ ان کی تعداد تھی جنہوں نے اس میں شرکت فرمائی، اور اس کے اندر عقیدہ، آخرت اور اسی طریقے سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نماز کے مسائل، نماز جنازہ کے مسائل، دعا، روزمرہ کی دعائیں، احادیث کو حفظ کیا، اور اسی طریقے سے کچھ فقہی مسائل اور راستے کے آداب، سونے کے آداب، کھانے کے آداب، لوگوں سے ملنے کے آداب، ان تمام چیزوں کی تعلیم انہیں دی گئی۔ لہذا آج کا دن جو تھا یہ ہمارے لیے خوشی کا دن تھا، کیونکہ ہم نے جو کوشش کی تھی اسکول اور کالج سے جڑے ہوئے بچوں کو جو کہ دینی تعلیم، ان کے اندر دینی شوق پیدا کیا جائے، صدر عبدالنجیب صاحب، عبدالقہار صاحب، اسی طریقے سے ماجد فرید صاحب، جناب ظہیر احمد صاحب، اور ایک کمی محسوس ہو رہی ہے ناظم صاحب کی، سیکریٹری صاحب جناب عظمت اللہ صاحب کی، لیکن ان کی ذمہ داری ہم تمام لوگوں نے بخوبی انجام دیا۔ اور اسی طریقے سے ہمارے جو ہے کہ خصوصی جو سرپرست تھے جناب عبدالجبار صاحب، جن کی تعلیمی میدان میں نظر تھی، جن کے مشورے سے جو ہے کہ کام چل رہا تھا یہ 10 روزہ سفر کا، تمام لوگوں کی کوششوں اور اسی طریقے سے اساتذہ اور معلمات کی کوششوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ آج یہ 10 روزہ سفر اپنے اختتام پر کامیابی کے ساتھ پہنچا۔ کیمپ ہوتا ہے یہ بچوں کے اندر آداب، اخلاق اور دینی شعور کو نکھارنے کے لیے یہ پروگرام کا انعقاد کیا جاتا ہے۔ ہم اللہ رب العالمین سے دعا گو ہیں کہ اللہ رب العالمین اس پروگرام کے اندر شرکت کرنے والے تمام بچوں کے دل کے اندر دین سیکھنے کا جذبہ، علم دین کی اہمیت پیدا کرے اور ہم سب کو اس کے اندر خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ ہمارے اساتذہ کرام اور ہمارے ائمہ حضرات اور ہمارے علماء کرام محنت سے بچوں کو پڑھاتے ہیں اور ہماری معلمات بھی پڑھاتی ہیں، لہذا اس کے بعد آخری امتحان ہوتا ہے اور آخری دن یہ رزلٹ کا
से अच्छे इनामात जो हमारे सामने स्टेज पर रखे गए हैं बच्चों में तकसीम किया जाएगा। और इंशाअल्लाह रोजाना मगरिब के बाद से इशा तक आप लोगों को कुरान और हदीस की तालीम बच्चों को दी जाएगी। लिहाजा ये सुनहरा मौका है, आप जब तालीम हासिल करेंगे तो अल्लाह को पहचानेंगे, रसूल को पहचानेंगे, माँ बाप की खिदमत करेंगे। माँ बाप की खिदमत करेंगे तो अल्लाह जन्नत नसीब करेगा। अपने माँ बाप, अपने भाई बहन और अपने बुजुर्गों और अपने उस्ताद की इज्जत करेंगे तो अल्लाह आपको दुनिया में इज्जत देगा। ये मस्जिद अल्लाह की इबादत की जगह है। आप यहाँ आते हैं, अल्लाह के घर में आते हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको जन्नत का रास्ता अता करता है। प्यारे नबी ने फरमाया कि जो इल्म दीन के लिए निकलता है अल्लाह उसके लिए जन्नत का रास्ता आसान फरमा देता है। लिहाजा मेरे भाई मेरे दोस्तों, आप लोगों के लिए अल्हम्दुलिल्लाह ये सनद, सर्टिफिकेट और जो है उसका रिजल्ट का, इम्तिहान का नंबर, ये तमाम चीजें तैयार किया जाता है और आपको भी इंशाअल्लाह जमात की तरफ से हवाला किया जाएगा। हम चंद बातें पेश करने के लिए जमात के जिम्मेदारों ने मुझे दिया था इजाजत और कहा था कि आप इल्म दीन की फजीलत को बयान कीजिए। मैंने इल्म दीन की फजीलत को बयान किया है, तो लिहाजा अल्लाह तबारक व तआला हमको और आपको ज्यादा से ज्यादा इल्म दीन को फैलाने की तौफीक